ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم والحي والسميع والبصير وغيرها من الأسماء المشتركة بينه وبين غيره من غير أن تغلب عليه وإن نوى بها الحلف إلى الأخير۔ ہماری بات کل سے یمین اور قسم کے بارے میں جاری تھی، تو کل ذکر کیا تھا کہ قسم ان الفاظ کے ذریعے منعقد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کریں اگرچہ وہ اسماء نہ ہوں، اور دوسرا قسم ان اسماء کے ذریعے منعقد ہوگا جو خاص ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، جس طرح اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں قسم ان اسماء کے ذریعے منعقد ہوگا جو مشترک ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہوں، لیکن اس کا اکثر استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ لیکن آج فرماتے ہیں کہ قسم ان اسماء کے ذریعے جو مشترک ہیں اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کے لیے بھی، لیکن ان کا اغلب استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ استعمال مساوی ہے۔ جتنا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اسماء ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے بھی ہے، تو اس قسم کے اسماء کے ذریعے قسم منعقد ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ کیوں کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جی قسم اس نام کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے ہونا چاہیے جو محترم شمار ہوتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہو۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ جی یہ ابھی جو اسماء ہیں ان کا محترم شمار نہیں کیا جاتا، کیوں؟ مشترک ہو گئے ہیں بین اللہ و بین غیرہ۔ بات واضح ہو گئی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دیکھیے ولا ينعقد، ولا ينعقد یعنی کیا؟ یمین، یمین منعقد نہیں ہوگا بالموجود، یعنی کوئی یہ شخص کہے کہ جی اقسم بالموجود، تو قسم اس کا منعقد نہیں، اس قسم پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ یا یہ کہے کہ اقسم بالقادر والعالم والحی والسمیع والبصیر وغیرہ، یا اس کے علاوہ من الاسماء المشترکۃ بینہ، وہ اسماء جو مشترک ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و بین غیر ہی، اور اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے، من غیر ان تغلب علیہ، بغیر اس کے کہ وہ غالب استعمال ہوتے ہوں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس قید کے ذریعے وہ اسماء خارج ہو گئے جو مشترکہ ہیں، لیکن ان کا غالب استعمال کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، تو ان کے ذریعے قسم جو ہے وہ منعقد ہو جائے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ من غیر ان تغلب علیہ وَإِن نَوَى بِهَا الْحَلْفَ، اگرچہ ان اسماء کے ذریعے وہ حلف کا قصد بھی کرے لیکن پھر بھی منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِسُقُوطِ حُرْمَتِهَا، کیونکہ یہ جو اسماء ہیں ان کی حرمت ساقط ہو گئی ہے، حرمت نہیں رہی۔ کیوں؟ بالمشارکت، کس کی وجہ سے؟ مشارکت، یعنی یہ دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا استعمال اغلب نہیں بلکہ کیا ہے؟ مساوی۔ بات واضح سب کے لیے؟ ولا بالاسماء المخلوقات الشریفۃ کالنبی والائمۃ والکعبۃ والقرآن لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیذر۔ کہتے ہیں کہ اسی ولا یعنی ولا ینعقد، قسم منعقد نہیں ہوگا مخلوقات جو شریفہ ہیں، جو کریمہ ہیں، جن کو یعنی احسن مخلوق میں سے سب سے بہترین جو مخلوقات ہیں ان کی اسماء کے ذریعے بھی قسم منعقد ہے، فقط اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے، ائمہ علیہ السلام، کعبہ، یعنی ان کی کوئی قسم کھائے، قرآن کی قسم کوئی اٹھائے تو قسم منعقد ہے نہیں، اس قسم پر عمل کرنا واجب ہے
اگر اس کی مخالفت کرتا ہے تو کفارہ بھی واجب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من کان حالفن، جو شخص قسم اٹھائے فلیحلف باللہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کس کا قسم اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اولیدر، یہاں کیا کر دے؟ یترک، یہاں قسم کو ترک کر دے، ورنہ قسم نہ اٹھا. یعنی کیا؟ یعنی قسم فقط منعقد ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا قسم جو ہے آپ اٹھا دیں، ورنہ منعقد نہیں ہوگا. واضح ہو گئی بات؟ وَإِتْبَاعُ مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْيَمِينِ تَمْنَعُ الْإِنْعِقَادَ وَإِنْ عُلِمَتْ مَشِيَّتُهُ لِمُتَعَلِّقِهِ كَالْوَاجِبِ. تو ابھی تھوڑی توجہ کیجیے گا، بہت آسان ہے، اتنی پیچیدہ بات ہی نہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ واللہ لأفعلن کذا انشاء اللہ، انشاء اللہ کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں مشیت اللہ. واضح ہو گئی بات؟ یعنی اگر کوئی شخص سیغائے قسم کے بعد مشیت اللہ کو لے کر آئے تو آیا صابر علی متوجہ ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص سیغائے قسم کے بعد مشیت اللہ کو لے کر آئے تو اس کا قسم منعقد ہوگا یا منعقد نہیں. واضح ہو گئی بات؟ تو جواب یہ ہے، اگر کوئی شخص سیغائے قسم کے بعد یعنی واللہ لأفعلن کذا کے بعد انشاء اللہ کہتا ہے تو اس کا قسم منعقد نہیں ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ چاہے اس کو علم ہو کہ جس چیز کی میں نے قسم کھائی، جس چیز کے انجام دینے کی یا ترک کرنے کی خدا اس کو چاہتا ہے، اس کا علم ہو اسے. مثلا اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اگر اللہ نے چاہا، تو علم ہے ہر ایک کو کہ جی نماز واجب ہے اور اللہ اس کو چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی غیبت ترک کروں گا، قسم ہے مجھے اگر اللہ چاہتا ہے. سب کو پتا ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ غیبت کو کیا کیا جائے. تو یعنی اس میں فرق نہیں چاہیے. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. اسے علم ہو کہ جو چیز متعلق قسم ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ اس کو چاہتا ہے، یا جو ہے وہ کیا ہو، اس چیز کا اسے علم نہ ہو. مثلا کیسے اس شخص کو کہ جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اپنا گھر بیچوں گا انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. تو ابھی یہ ایک مباح کام ہے، ہمیں پتہ نہیں، پتہ نہیں کہ اللہ چاہتا ہے میرے گھر کے بیچنے کو یا نہیں چاہتا. لہذا دونوں صورتوں میں اگر مشیت بعد میں لاتا ہے مشیت اللہ تو اس کا قسم کیا ہو جائے گا؟ بات ہے. دونوں صورتیں کون سی تھی؟ یعنی چاہے اسے علم ہو مشیت اللہ کا یا اسے علم کس صورت میں ہوگا؟ جب متعلق قسم واجب ہو یا مستحب ہو یا حرام کا یا مکروہ کا ترک کرنا ہو. ہاں علم کس صورت میں نہیں ہوگا؟ جب مباح چیز ہو. مثلا بیع داری، میں اپنا گھر بیچوں گا، ابھی پتہ نہیں کہ میرے گھر کے بیچنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا. دونوں صورتوں میں اس کا قسم بات ہے. واضح سب کے لیے؟ بہت ہی آسان. دیکھیے وَإِتْبَاعُ مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْيَمِينِ، اتباع یعنی بعد میں لانا، اور مشیت اللہ کو لانا یمین کے بعد، اس کی اتباع کرنا یعنی یمین کے بعد لانا، سیگا یمین کے بعد لانا. تمنع الانعقاد، یہ اتباع مشیت اللہ للیمین یہ منع کر دیتا ہے کس چیز کو؟ انعقاد کو. کس کے انعقاد کو؟ یمین کے انعقاد کو. وَإِنْ عُلِمَتْ مَشِيَّتُهُ، اگرچہ اسے علم ہو کہ مشیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کس کو؟ لمتعلق ہی، متعلق یمین کو، اگرچہ اسے علم ہو. کل واجب والمندوب، جس طرح متعلق یمین کیا ہو؟ واجب ہو یا مستحب ہو. تو اس صورت میں علم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو علم ہے، ہر مکلف کو اس چیز کا علم ہے کہ اللہ واجب کو بھی چاہتا ہے اور مستحب کو بھی چاہتا ہے. علی الاشہر، مشہور قول یہی ہے. مشہور تو قول کیا ہے کہ یعنی چاہے اسے علم ہو مشیت اللہ کا یا علم نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر بعد میں اس نے انشاءاللہ کہا ہے تو اس کا قسم کیا ہے؟ بات ہے. دیکھیے لیکن یہ جو ہم نے کہا کہ قسم کے بعد انشاءاللہ کہے،
تو اس کا قسم باطل ہو جائے گا، لیکن اس کے باطل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سیغہ قسم کے فوراً بعد کہے، فوراً بعد کون سا فوراً بعد؟ یعنی جس کو عرف یہ شمار کریں کہ جی اس نے فاصلہ نہیں دیا۔ واضح ہو گئی بات؟ مثلا اگر تھوڑا سا فاصلہ کر لیتا ہے، سانس درمیان میں لے لی، مثلا کہا کہ لأفعلن کذا، پھر تھوڑا رک گیا، پھر کہا انشاءاللہ، تو عرف اس کو فاصلہ شمار نہیں کرتی، لہذا متصل ہے اور یہ کیا کر دے گا اسی قسم کو بات۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فقط قصد کرنا انشاءاللہ کا کافی نہیں، بلکہ الفاظ بھی نکالے، یہ کہے کہ واللہ لأفعلن کذا انشاءاللہ، الفاظ بھی ہونا چاہیے، بعد میں اس کا قسم باطل ہوگا۔ تیسری یعنی شرط یہ ہے کہ جس وقت سیغہ جاری کرنے کے بعد اپنے قصد اور ارادے اور اختیار سے انشاءاللہ کہے، لیکن اگر اپنے ارادے اختیار سے انشاءاللہ نہیں کہتا بلکہ بھول کر نسیانن انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کا قسم جو ہے باطل نہیں ہوگا۔ واضح ہو گئی بات؟ ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ مربوط، کسی شخص کا جس وقت سیغہ جاری کر رہا تھا، سیغہ واللہ کہہ رہا تھا، تو اس کا قصد یہ تھا کہ جی انشاءاللہ بعد میں کہوں گا، لیکن جب انشاءاللہ اس نے کہا تو قصد نہیں تھا، بے اختیاری اس کے الفاظ جاری ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی قسم باطل نہیں ہو، کیونکہ ضروری ہے کہ جس وقت انشاءاللہ کہے اس وقت انشاءاللہ کا قصد ہو، اس سے پہلے ہونا چاہیے، وہ باطل نہیں کرے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ لیکن اس کے برعکس یعنی کیا؟ جس وقت قسم جاری کر رہا تھا اس وقت قصد مشیت نہیں تھا، لیکن جس وقت اس نے الفاظ کہے انشاءاللہ تو اس وقت اپنے قصد کے ساتھ کہا، تو اس کا قسم کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ واضح ہو گئی بات؟ دیکھیے عبارت اور کچھ نہیں، ما اتصالہا، یعنی دیکھیے گا وَاتِّبَاعُ مَشِیَّتِ اللَّهِ لِلْيَمِینِ تَمْنَعُ الْانْعِقَادَ، یعنی مشیت اللہ کو یمین کے بعد لانا اسی قسم کے منعقد کو کیا کر دے گی؟ منع کر دے گی، باطل کر دے گی، لیکن کب؟ ما اتصالہا، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مشیت، جب متصل ہو بھی کس کے ساتھ؟ یمین کے ساتھ، عادتاً عرف یہ کہے کہ جی متصل ہے، نطقہی بہا، اور پھر یہ شخص ضروری ہے کہ وہ نطقہی، یہ شخص نطق کرے، الفاظ کے ساتھ کہے، کس کو؟ مشیت کو۔ ہاں، فقط ارادہ کرنا کافی نہیں، کس کے لیے کافی نہیں؟ یعنی یمین کے باطل ہونے کے لیے کافی نہیں۔ توجہ ہے برادران کی سب؟ ولا یقدح التنفس والسؤال، اور مانے نہیں، قادے نہیں، تنفس سانس لینا، والسؤال کھانسنا، یہ مانے نہیں، ضرر نہیں پہنچانا، کس چیز سے؟ اتصال، احسنتم، یعنی اگر کوئی شخص، تھوڑی توجہ کیجئے گا برادر، یہاں پر غور کریں، اگر کوئی کہتا ہے کہ واللہ لأفعلن کذا، اس طرح کہا، پھر جو ہے وہ کہا انشاءاللہ، تو ابھی یہ نہیں کہیں گے جی اتصال ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ متصل ہے، یعنی قسم کیا ہو جائے گا؟ بات واضح ہو گئی سب کے لیے؟ تنفس و سوال وقصد ہی الیہا عند النطق بہا، اور اسی شخص کا قصد ہو، کس چیز کا قصد کرے؟ مشیت کا قصد کرے، کس وقت قصد کرے؟ عند نطق بہا، جب وہ بول رہا ہے انشاءاللہ کر رہا ہو تو انشاءاللہ قصد کے ساتھ کر رہا ہو۔ ہاں، یہاں سے دیکھیے گا کون سی چیز خارج ہو گئی، لیکن اگر وہ جس وقت کہہ رہا ہے اس وقت قصد نہیں، بغیر اختیار کے، نسیانن، سب کا تو لسانی ہو گئی، اسی وجہ سے الفاظ زبان پہ آ گئے، تو پھر اس صورت میں قسم باطل نہیں۔ وَإِنْ انتفت عند الیمین، اگرچہ منتفی ہو یمین کے وقت، کیا منتفی ہو یمین کے وقت؟ قصد، توجہ کیجئے گا، اگرچہ قصد مشیت منتفی ہو کس وقت؟ یمین کے وقت۔ مطلب کیا کہ جی اس نے کہا واللہ لأفعلن کذا، اس وقت مشیت کا کوئی قصد نہیں تھا، لیکن جب اس نے الفاظ کہے تو اپنے قصد کے ساتھ کہے، تو اس کا قسم کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ دون العکس، لیکن عکس میں صحیح نہیں، عکس میں صحیح نہیں مطلب کیا ہوگا؟
शाबाश अरबा बली बताइए। इसका पहले कसम जाके मैं आखिर में इंशाल्लाह जरूर कहूंगा। शाबाश। लेकिन जब इसने कसम खा ली तो आखिर में जब इंशाल्लाह कह रहा है तो इसका कसम खत्म हुआ। हाँ, कसद अल्फाज कहे लेकिन इंशाल्लाह का कसद तो इस सूरत में कसम मुनाकिद होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, मुनाकिद हो जाएगा। तवज्जो करे, देखिए फिर मैं तकरार करता हूँ तब ताकि सबके लिए आसान हो जाए। यानी आखिरी और तीसरी शर्त किसके लिए कि जी मशीयत अल्लाह कसम के बाद हल्फ को कसम को बातिल कर देती है। वाज़ेह हो गई बात। तीसरी शर्त यह है कि मशीयत अल्लाह कस्त के साथ कहे, इत्तेफाकन अल्फाज मुंह से न निकल जाएं बल्कि कस्त भी क्या हो। लेकिन किस वक्त कस्त मौजूद हो? जिस वक्त वो अल्फाज कह रहा है। जरूरी है कि जिस वक्त इंशा अल्लाह कहे तो अपने कस्त के साथ कहे उस वक्त, उससे पहले जो है वो कस्त का होना जरूरी नहीं। वाज़ेह हो गई बात। तो नतीजा क्या निकला कि अगर एक ऐसा शख्स है जिसने अगर उससे पहले यानी इंशा अल्लाह कहने से पहले जिस वक्त सीगा जारी कर रहा था, वल्लाह जिस वक्त कह रहा था, उस वक्त तो कस्द इंशा अल्लाह का था कि बाद में करूंगा, लेकिन जब इंशा अल्लाह कहा तो वो कस्द भूल गया, बेइख्तियारन उसने इंशा अल्लाह कहा, तो इसका कसम जो है वो बातिल नहीं होगा। वाज़ेह हो गई अभी बात। दून अल अक्स में नहीं यानी क्या? यानी उसका जो यमीन है वो मुनाकिद होगा और बातिल नहीं होगा। या और वजात यानी अगर जो है वो यमीन के वक्त तो कस्द था इंशा अल्लाह का, लेकिन जब इंशा अल्लाह का नुतक किया तो उस वक्त कस्द नहीं। वला फर्क बेन कस्द तबर्रुक व तालीक हुना इतलाक नस। थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। क्या हमने कहा कि जी अगर कसम के बाद इंशा अल्लाह कहता है तो उसका कसम बातिल हो जाएगा, चाहे इंशा अल्लाह से हकीकत में उसने अपनी कसम को मुअल्लक किया हो अल्लाह ताला की मशीयत पर, यही उसका कसद हो कि जी अल्लाह ताला की मशीयत पर मुअल्लक करता हूं, अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की कसम ये करूंगा वरना नहीं। या उसने कहा कि इंशाअल्लाह से तालीक का कस्द नहीं, मुअल्लक करने का कस्द नहीं, फकत अल्लाह का नाम जो है बाबरकत है ताकि वो बरकत हासिल हो जाए। कहते हैं कि दोनों सूरतों में उसका कसम क्या हो जाएगा? चाहे तबर्रुक का कस्द करे या किसका कस्द करे? तालीक का। एक मरतबा सुनिएगा, यानी एक मरतबा उसका कस्द ये है कि तालीक यानी इस कसम को जो मुतअल्लक कसम है उसको उस वक्त अंजाम दूंगा, ये मेरा अंजाम देना मौकूफ है, मुअल्लक है, मशरूत है, किसके साथ है? अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला की मशीयत के साथ इंशाअल्लाह से ये कस्द किया है। तो हमने कहा इस सूरत में भी बात है। दूसरी मर्तबा कहता है कि जी मैं ये चीज अंजाम दूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह क्यों कहा है? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का नाम और ये जुमला बाबरकत इसी वजह से कहा है। तो कहते हैं दोनों सूरतों में कसम क्या हो जाएगा? क्यों? ले इत्तलाक नस यानी रिवायत मुतलक है, उसमें ये नहीं कहा गया कि अगर तालीक का कस्द है तो बातिल, अगर तबर्रुक का कस्द है तो बातिल है। उसमें फकत ये है कि यमीन के बाद अगर इंशा अल्लाह का लफ्ज जिक्र करे तो उसका कसम क्या हो जाएगा? बातिल। वाज़ेह हो गई बात। वला फर्क, किस चीज में कोई फर्क नहीं। तवज्जो कीजिएगा कि जी मशीयत का यमीन के बाद लाना का इसी कसम को बातिल कर देगा, इसमें फर्क नहीं, बातिल हो जाएगा। बेन कस्द तबर्रुक कि इंशा अल्लाह से तबर्रुक का कस्द करे, बत तालीक या इंशा अल्लाह से किसका कस्द करे? तालीक होना, यानी इसी कसम में इस मोर्द में ले इत्तलाक नस फर्क नहीं। उसकी इल्लत दोनों सूरतों में बातिल है। क्यों? ले इत्तलाक नस ले इत्तलाक रिवायत क्या है? मुतलक। वकस्सरहु अल अल्लामत अला मालम तोलम मशियतुल्लाह फी कल मुबाह दून अल वाजिब व नदब व तर्किल हराम वल मकरूह व नस्स मुतलकुन वल हुक्म नादिर। बहुत ही आसान मसला, तवज्जो कीजिएगा। अल्लामा ने साबका मुसन्निफ के कौल की जब शारह ने वजाहत की तो फरमाया
کہ اگر قسم یا یمین کے بعد مشیت اللہ کو ذکر کرتا ہے تو اس کا قسم باطل ہو جائے گا، چاہے اسے علم ہو کہ اسے علم ہو مشیت اللہ کا کس چیز کے بارے میں، متعلق قسم کے بارے میں، یعنی اسے علم ہے کہ جو چیز میں نے مورد قسم قرار دی ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ کی مشیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، جس طرح واجب کام، مباح کام، حرام کام کا ترک کرنا، مکروہ کام کا واقعی ایسی چیزیں ہیں جن سب کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یا ہم نے کہا کہ متعلق قسم ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ جو حالف شخص ہے جو قسم اٹھا رہا ہے اسے علم نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ اس کو چاہتا ہے یا اللہ نہیں چاہتا، جس طرح مباح کام ہوتا ہے، مثلا میرا گھر بیچنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا علم ہے، ہم نے کہا کہ دونوں صورتوں میں اس کا قسم کیا ہو جائے گا، بات۔ لیکن علامہ نے کہا ہے، علامہ ہلی نے، کہ اگر اسی حالف کو علم ہو کہ جو متعلق قسم ہے وہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت متعلق ہے تو اس صورت میں اس کا قسم باطل نہیں ہوگا۔ مثلا اس نے قسم کھائی ہے واجب کے انجام دینے پر، یا اس نے قسم کھائی ہے مباح کے انجام دینے پر، یا اس نے قسم کھائی ہے حرام کے ترک کرنے پر، یا اس نے قسم کھائی ہے مکروہ کے ترک۔ سب ایسی چیزیں ہیں جس میں ہر ایک مکلف کو علم ہوتا ہے کہ مشیت خدا کا تعلق ان کے ساتھ ہے، لہذا علامہ کہتے ہیں کہ ان کا قسم باطل ہے۔ ہاں لیکن اگر متعلق قسم ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تعلق ہے یا نہیں تو اس صورت میں قسم کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، قسم باطل۔ بات واضح ہو گئی۔ کہتے ہیں مصنف شہید ثانی علامہ کے قول کو قبول نہیں فرماتے، اس کے لیے دلیلیں ذکر کی ہے۔ پہلی دلیل یہ کہ جی روایت مطلق ہے۔ روایت کیا ہے، مطلق، یعنی کیا روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر قسم کے بعد مشیت اللہ کو ذکر کیا جائے گا تو قسم کیا ہو جائے گا، چاہے آپ کو مشیت اللہ کا علم ہو یا علم، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو تفصیل کا حکم لگایا ہے علامہ، کہ آپ نے کہا کہ مشیت اللہ کے علم کی صورت میں قسم کیا ہوگا، صحیح واقع ہوگا، باطل ہے نہیں۔ لیکن اگر علم نہ ہو تو قسم کیا ہو جائے گا۔ یہ جو آپ نے حکم دیا ہے فقط آپ ہی نے حکم دیا ہے، باقی آپ کا حکم یہ حکم نادر ہے اور مشہور اور اکثر علماء آپ کے مخالف ہیں، لہذا آپ کی بات کو قبول نہیں۔ واضح ہو گئی بات۔ یہ دو دلیلیں بعد میں انشاءاللہ باقی پڑھتے ہیں۔ وَقَصَرَهُ الْعَلَّامَةُ، اور علامہ نے اس کو منحصر کر دیا ہے، کس کو، کہ جی اتباع مشیت اللہ تعالیٰ قسم کو باطل کر دیتی ہے، اس کو منحصر کر دیا ہے کس میں، علامہ لا تعلم مشیت اللہ فی، جس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا علم نہ، تو اس صورت میں باطل ہوگا۔ وہ کون سا مورد ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا علم نہیں ہوتا، کل مباح، جس طرح مباح، مثلا بے داری، میرا گھر بیچنا، دون الواجب والندب وترک الحرام والمکروہ، لیکن واجب، ندب اور حرام کے ترک کرنا اور مکروہ کا ترک کرنا اگر یہ متعلق قسم ہوں اور ان کے بعد مشیت اللہ کا ذکر کریں تو آپ کا قسم باطل ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ مشیت خدا کا ہمیں علم ہے کہ ان چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ والنص مطلق، یہ جواب ہے شہید ثانی کا، کس کو جواب دے رہے ہیں، علامہ ہلی کو۔ والنص مطلق، روایت کیا ہے، مطلق۔ روایت کہتی ہے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ قسم کیا ہو جائے گا، باطل۔ والحکم نادر، اور حکم کیا ہے، والحکم سے مراد کیا ہے، علامہ کا حکم۔ کون سا حکم؟ یہ تفصیل کا حکم، کہ جس صورت میں اگر مشیت کا علم ہے تو باطل نہیں، اگر مشیت کا علم نہیں ہے تو باطل۔ یہ حکم نادر ہے، یعنی اکثر فقہاء آپ کے خلاف ہے، لہذا اس حکم کو قبول نہیں۔ وَتَوْجِيهُهُ حَسَنٌ، توجیہہ حسن، یہاں سے تھوڑی توجہ کیجیے گا۔
ظاہری ہے علامہ ہلی نے بھی اس کی ایک توجیہ پیش کی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں دلیل. انہوں نے کہا کہ جیسا کہ بعد میں ایک مسئلہ ذکر ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنے قسم کو مشروط کرے کسی اور شخص کی مشیت کے ساتھ، تو یہاں پر فقہا یہ فرماتے ہیں اور اسی حالف کو علم بھی ہو دوسرے شخص کی مشیت کا کہ وہ اس چیز کو چاہتا ہے، تو قسم اس کا کیا ہو جائے گا؟ منعقد ہوگا اور باطل ہے. مثلا کیسے دیکھیے، مثلا میں کہتا ہوں واللہ لافعلن کذا ان شاء زید، فلاں چیز انجام دوں گا اگر کس نے چاہا، اور ادھر سے مجھے علم بھی ہے کہ زید چیز کو چاہتا، تو سب کہتے ہیں کہ قسم کیا ہو جائے گی؟ کہتے ہیں کہ جس طرح وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ واللہ لافعلن کذا ان شاء اللہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا علم بھی ہو، لہذا شرط حاصل ہو جائے گی، تو قسم کیا ہو جائے گا؟ منعقد. واضح ہو گئی بات. وَتَوْجِيهُ حَسَنٌ، توجیہ کس کی؟ علامہ کی توجیہ حسن ہے، بہتر ہے، لیکنہ غیر مسموع، لیکن اس کی توجیہ پر عمل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ فی مقابلۃ، یہ علامہ نے اجتہاد کیا ہے جو نص کے مقابلے. کیسے نص کے مقابلے میں ہے؟ شاباش، نص مطلق ہے، کہتے ہیں کہ ہر صورت میں جو ہے وہ آپ کا یمین کیا ہو جائے گا؟ ہر صورت، یعنی چاہے آپ کو مشیت کا علم ہو یا مشیت کا علم نہ ہو. والتعلیق علی مشیت الغیر یحبسها ویوقفها علی مشیتہ ان علق عقدها علیہ کقولہ واللہ لافعلن کذا ان شاء زید فلو جہل الشرط لم ینعقد او اوقف حلها علیہ کقولہ. تھوڑی توجہ کیجیے گا، یہاں پر بہت ہی آسان ہے، فقط توجہ کی ضرورت ہے. ابھی بات یہاں پر ہوگی کہ سابقہ مسئلے میں بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے قسم کے بعد مشیت اللہ کو ذکر کرے تو اس کی قسم کیا ہو جائے گی؟ باطل. لیکن ابھی یہ مورد یہ ہوگا کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، اپنے قسم کے بعد مشیت اللہ کو ذکر نہیں کرتا بلکہ مشیت غیر اللہ کو ذکر کرتا ہے. جس طرح پہلے مثال میں نے دی، واللہ لافعلن کذا ان شاء، تو آیا یہ تعلیق اس صورت میں قسم منعقد ہوگی یا قسم منعقد؟ 4 صورتیں ان کی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی. دیکھیے پہلی صورت ہے واللہ لافعلن کذا ان شاء زید. واللہ لافعلن کذا الا ان یشاء زید. تیسری صورت واللہ لا افعل کذا ان شاء زید. واللہ لا افعل کذا الا ان یشاء زید. چاروں صورتوں میں فرق ہے ایک لحاظ سے. یہ دونوں صورتیں اس بات کی ہیں، واضح نا، اس بات آ رہے لا افعلن، یہ دونوں صورتیں نفی کی ہیں، لا افعل لا افعل. اور ایک بھی فرق ہے، پہلی صورت میں کسی شخص نے قسم اٹھائی ہے
یعنی قسم کس چیز کی؟ کہ یہ فلاں کام انجام دوں گا، فلاں کام انجام دوں گا، لیکن یہ جو میری قسم ہے اس کا انعقاد موقوف ہے کس پر؟ زید کی منشا پر. یعنی اگر زید چاہے گا تو میری قسم منعقد ہو، ورنہ منعقد نہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ واللہ لأفعلن کذا ان شاء زید، یعنی یہ فعل انجام دوں گا، اس قسم پر عمل کروں گا، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ اگر زید چاہے. تو یہ قسم فقط اس صورت میں منعقد ہوگی جب حالف کو علم ہو کہ زید میرے اس کام کو چاہتا ہے. لیکن اگر اسے علم ہو کہ زید نہیں چاہتا، یا اسے علم نہیں کہ زید چاہتا ہے، پتہ کہ وہ نہیں چاہتا، مثلا زید غائب ہے، تو اس صورت میں یہ جو قسم ہے وہ منعقد ہے. بات واضح ہو گئی؟ یعنی ایک صورت میں یہ قسم منعقد ہے، دو صورتوں میں منعقد ہے. کون سی صورت میں منعقد ہے؟ جب حالف کو علم ہو کہ زید میرے اس کام کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو قسم کیا ہو جائے گی؟ لیکن اگر اسے علم ہو کہ وہ نہیں چاہتا تو پھر بھی قسم باطل، یا اسے نہ علم ہے اور نہ ہی جہل ہے، تو اس صورت میں بھی قسم منعقد ہے، کیونکہ شرط کا علم ہونا ضروری ہے، یہاں پر اسے علم ہے. واضح ہو گئی بات؟ واللہ لأفعلن، اس نے قسم اٹھائی کہ یہ میں کام ہر صورت میں کروں گا، میں کام کروں گا. تو یہ قسم منعقد ہو گئی، قسم منعقد ہے. الا ان یشاء زید، آپ کو پتا ہے کہ جب استثناء آ جائے، استثناء جو اس بات سے ہوتی ہے وہ کس کی طرف چلی جاتی ہے؟ نفی کی. یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام کروں گا، الا ان یشاء زید، سوائے یہ کہ زید میری اس قسم کو کیا کر دے؟ توڑ دے. واضح ہو گئی بات؟ الا ان یشاء زید، زید توڑ دے، یعنی کیا؟ زید یہ چاہے کہ میں کام یہ نہ کروں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے اس کام کو انجام دینا ضروری ہوگا، سوائے اس صورت میں جب اسے علم ہو جائے کہ زید ابھی اس میرے کام کو نہیں چاہتا، تو اس کا جو قسم ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل. واضح ہو گئی بات؟ یہاں پر قسم کے انعقاد کو موقوف کیا ہے مشیت زید پر، اور یہاں پر قسم منعقد ہوگی لیکن اس کا توڑنا اس کی اپنی چاہت پر موقوف نہیں، بلکہ کس کی چاہت پر موقوف ہے؟ زید کی چاہت. بات واضح ہو گئی یہاں پر؟ اور تیسری صورت میں آئیے، واللہ لا افعل کذا ان شاء زید، فلاں کام نہیں کروں گا، یہ میرا نہ کرنا، اس کام کا میرے لیے حرام ہونا موقوف ہے کس چیز پر؟ زید کی مشیت. ہاں اگر آپ کو علم ہو جائے کہ زید نہیں چاہتا تو پھر یہ قسم منعقد ہوگی، ورنہ منعقد نہیں ہوگی. یعنی کیا؟ یعنی آپ کو مثلا علم ہے کہ زید یہ چاہتا ہے کہ یہ کام انجام پائے، تو اس صورت میں بھی قسم منعقد نہیں ہوگی. یا آپ کو علم ہی نہیں کچھ چیز کا، پتہ نہیں زید چاہتا ہے یا زید نہیں چاہتا، تو اس صورت میں بھی یہ قسم منعقد ہے. چوتھی صورت آئیے، واللہ لأفعل کذا الا ان یشاء زید، اللہ کی قسم میں یہ نہیں کروں گا، یعنی قسم منعقد ہے اس کی. ابھی جو کام اس نے قسم اٹھائی ہے ضروری ہے کہ اس کو انجام نہ دے، ہاں لیکن اس کے توڑنے کو موقوف کیا ہے کس پر؟ مشیت. ہاں اگر اسے علم ہو جائے کہ ابھی زید چاہتا ہے کہ جی یہ کام ترک نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ انجام پائے، تو اس صورت میں اس کی قسم کیا ہو جائے گی؟ ختم. لیکن اس چیز کے مشیت زید کے علم ہونے سے پہلے اس پر واجب ہے کہ اس کام کو کیا کرے؟ ترک کرے. واضح ہو گئی بات یہاں پر؟ ان دونوں چیزوں میں ایک فرق ہے، دیکھیے گا. واللہ لأفعل کذا ان شاء زید، تو یہ کام اس پر حرام ہو جائے گا، لیکن کب حرام ہوگا؟ جب مشیت زید کا کیا ہو؟ علم. لیکن اگر مشیت زید کا علم نہیں تو یہ کام اس پر حرام ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ واللہ لا افعل کذا، یہ کام چاہے زید کی مشیت کا علم ہو یا علم نہ ہو، ضروری ہے کہ اس کام کو کیا کرے؟ ترک کرے. ہاں الا ان یشاء زید، اگر اسے علم ہو جائے کہ ابھی زید کیا اس کام کو چاہتا ہے کہ میں کروں، تو پھر اس کی حرمت کیا ہو جائے گی؟ ختم. واضح ہو گئی بات؟ باقی عبارت میں دیکھیے گا انشاءاللہ. والتعلیق علی مشیت الغیر، والتعلیق علی مشیت الغیر، معلق کرنا. کس کو معلق کرنا؟
قسم کو یمین کو معلق کرنا غیر کی مشیت پر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی مشیت پر. یحبسھا، تو یہ تعلیق اسی قسم کو کیا کر دیتی ہے؟ معلق کر دیتی ہے. وَيُوقِفُھا عَلَى مَشِیَّتِھِ، اور اسے پابند بنا دیتی ہے اس غیر کی مشیت کا. ان اللہ کا عقدہا علیہ، اگر یہ کیا کرے، ان اللہ کا عقدہا علیہ، کس کے عقد کو؟ مشیت کے عقد کو معلق کرے، یا اس یمین کے عقد کو، یمین کے سیغے کو معلق کرے کس چیز پر؟ غیر کی مشیت. عبارت دیکھیے گا، ان اللہ کا عقدہا، اگر یہ شخص معلق کرتا ہے یمین کے سیغے کو علیہ یعنی کس پر؟ غیر کی مشیت. کا قول ہی واللہ لأفعلن کذا ان شاء زید، فلاں، یہ پہلی صورت ہے، فلاں کام کروں گا اگر زید نے چاہا. فلو جہل الشرط لم ينعقد، اگر یہ شخص شرط سے جاہل ہو تو قسم منعقد ہے. شرط کون سی؟ مشیت زید کا اسے علم نہ ہو کہ پتہ نہیں زید چاہتا ہے یا زید نہیں چاہتا، تو اس صورت میں یہ قسم منعقد ہے. کب منعقد ہوگی؟ جب مشیت زید کا اسے کیا ہو؟ علم ہو. وَلَوْ أَوْقَفَ حِلَّهَا عَلَيْهِ، ہاں اگر حِلَّهَا، حِلَّ الیمین، یمین کے توڑنے کو، یمین کے کھولنے کو موقوف کرے علیہ، کس پر؟ غیر کی مشیت پر. جس طرح کا قول ہی الا ان یشاء زید، پوری عبارت کیا ہوگی؟ واللہ لأفعلن کذا الا ان یشاء، تو قسم منعقد ہو جائے گی. ہاں لیکن یہ قسم ٹوٹے گی کب؟ جب آپ علم ہو جائے کہ زید اس چیز کو نہیں چاہے. یہ دوسری صورت. ان عقدت، تو یہ قسم کیا ہو جائے گی؟ ما، کب تک؟ لم یشاء حلھا، جب تک زید اس توڑنے کو نہ چاہے. ہاں اگر زید نے توڑنا چاہا تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی. یہ دوسری. فلا تبدل الا ان یعلم الشرط، ہاں یہ قسم باطل نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ کو علم ہو جائے باطل ہونے کی شرط کا. اور باطل ہونے کی شرط کیا تھی؟ زید کا چاہنا. کیا زید کا چاہنا؟ قسم کو باطل کرنا. اگر اس کا علم ہو جائے تو قسم کیا ہو جائے گی؟ یہ دوسری صورت. وَقَضَى فِي جانب النفی، اسی طرح نفی کے جانب میں بھی کا قول ہی لا افعل ان شاء، نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ زید چاہے. الا ان یشاء، یہ دوسری. اور یہ تیسری لا افعل الا ان یشاء زید، یہ چوتھی صورت ہو گئی. فَيَتَوَقَّفُ انتفاعُهُ، انتفاعُهُ یعنی انتفاع فعل، انتفاع فعل یعنی اس فعل کا آپ پر حرام ہونا. دوسرے لفظوں میں تیسری صورت میں قسم کا منعقد ہونا یہ موقوف ہے علی مشیت ہی، کس کی مشیت پر؟ کس میں؟ فعل اول. وَلَا أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ زَيْدٌ، دیکھیے تھوڑی توجہ کیجیے گا. ایک سوال اگر آپ کو سمجھ میں بات آئی ہوگی تو جواب دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے. لا افعل ان شاء زید، میں نہیں کروں گا اگر زید نے چاہا کس چیز کو؟ میرے نہ کرنے کو، ترک فعل کو زید نے چاہا تو پھر نہیں کروں گا. لیکن ابھی آپ کو علم نہیں کہ زید چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، تو آیا آپ پر ترک کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ ضروری نہیں شاباش، کیونکہ شرط حاصل ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ زید چاہتا ہے فعل کے ترک کرنے کو. اسی وجہ سے کہا کہ فَيَتَوَقَّفُ انتفاعُهُ، انتفاع فعل، فعل کا ترک کرنا موقوف ہے علی مشیت ہی، مشیت زید پر. فی الاول، اول میں یعنی کس میں؟ لا افعل ان شاء زید. وینتفی یعنی ینتفی الفعل، فعل منتفی ہو جائے گا، آپ پر ترک کرنا ضروری ہے. بدون مشیت زید، کس میں؟ ثانی میں. مطلب کیا ہوا اس کا مطلب؟ یعنی یہ تھوڑی توجہ کیجیے گا. اس نے کیا کہا تھا کہ واللہ لا افعل کذا، میں اس کو نہیں انجام دوں گا. یعنی قسم منعقد، قسم کے انعقاد کو کسی پر موقوف اس نے نہیں کیا. یعنی قسم منعقد آپ پر ضروری ہے کہ اس چیز کو انجام ہے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قسم ٹوٹ جائے تو وہ کب ٹوٹے گی؟ الا ان یشاء، ہاں جب آپ کو علم ہو جائے کہ ابھی زید اس کو کیا کہتا ہے کہ جی یہ باطل ہو جائے.
وینتفی یعنی یہ فعل منتفی ہوگا بدونہا یعنی بن مشیت زید فی ثانی، ثانی میں، ثانی سے مطلب کیا ہے؟ لا افعل الا ان یشاء زید فلا یحرم الفعل قبل مشیتہ ولا یحل قبلها، اصل میں نیچے لکھا ہوا ورنہ پتہ چل جاتا، فلا یحرم الفعل، فعل حرام نہیں مشیت سے پہلے، زید کی مشیت سے، لیکن کس میں یہ؟ اول میں یا ثانی میں؟ اول میں، اول میں کیوں؟ شہباز یہ کس نے بتایا؟ شرط کا پتہ نہیں، جرمانہ ہوگا اس پہ. ہاں صحیح ہے صفدر علی. دیکھیے اول میں کیا ہے، تھوڑی توجہ کیجیے گا برادران، یہ تھا نا لا افعل قضا ان شاء زید، یعنی یہ انجام نہیں دوں گا لیکن اس کا انجام نہ دینا، یہ میرے قسم کا منعقد ہونا، یہ کس پر موقوف ہے؟ مشیت. اگر مشیت زید کا آپ کو علم نہیں تو آپ کے لیے ترک کرنا ضروری، یہ مشروط ہے، جب تک شرط کا علم حاصل نہ ہو آپ پر عمل کرنا ضروری نہیں. بات واضح ہو گئی یہ سب. یہ تیسری صورت کی بات. وَيَحِلُّ قَبْلَهَا وَلَا يَحِلُّ قَبْلَهَا، یہ کس کے لیے ہے؟ ثانی کے لیے. کہنے ولا یحل، اور یہ فعل حلال نہیں آپ کے لیے، انجام نہیں دے سکتے اس کو قبلها، قبل مشیت. کیوں؟ کیوں؟ شاباش. کیوں؟ دیکھیے واللہ لافعل کذا، میں انجام دوں گا، اس کے انجام دیں، یعنی واللہ لافعل کذا، میں اس کو نہیں کروں گا، اس کے قسم کے انعقاد کو کسی چیز پر موقوف نہیں کیا، ہاں لیکن اس کے توڑنے کو موقوف کیا ہے، کس پر؟ مشیت. اسی وجہ سے کلا ولا یحل، چوتھی صورت میں آپ کے لیے وہ فعل انجام دیں، وہ آپ کے لیے حلال نہیں، اس کو انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ نے جو ترک کرنا کا قسم کھائی ہے اس کو موقوف نہیں کیا، لیکن اس کے توڑنے کو کس پر موقوف کیا ہے؟ زید کی مشیت پر. ولا یحل، اور حلال نہیں آپ کے لیے قبلہا، قبل مشیت زید، یعنی حلال نہیں، ہاں حلال ہوگا لیکن کب حلال ہوگا؟ مشیت زید کے بعد. لیکن یہ مشیت کس بارے میں ہوگی زید کی؟ قسم کے توڑنے کے بارے میں یا قسم کے منعقد ہونے کے بارے میں؟ توڑنے کے بارے میں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ علیہ محمد.